السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اسے کہتے ہیں امتحان کا خوف یا فیئر آف ایگزامینیشن۔ دوستو یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے زندگی میں امتحان سے واسطہ نہ پڑتا ہو، چاہے وہ آپ کی اسٹڈی ہو، چاہے وہ سوشل لائف ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو قدم قدم پر امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ نے جب دوسرے بزرگ کو پیغام بھیجا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں نہ ڈالے مجھے، تو ان بزرگ نے واپس اس بزرگ کو پیغام بھیجا کہ جی امتحان سے گھبرانا کیا، اگر آپ امتحان نہیں دو گے تو اگلی جماعت میں اگلے عہدے پر کیسے پہنچو گے۔ تو دوستو ہر آدمی زندگی میں محنت کرتا ہے اور بھرپور محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد پھر بھی امتحان سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو یاد نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ انہوں نے سلیبس پڑھا نہیں ہوتا، ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہومیوپیتھی دوا دے کر ان کی اس فیلنگ کو اگر دور کر دیا جائے تو وہ بچہ بہت اچھے نمبر لے کر امتحان پاس کر لیتا ہے اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس دعا میں یا کس دعا کے مریض میں کس وجہ سے خوف پایا جاتا ہے کہ وہ امتحان دینا نہیں چاہتا، باوجود اس کے کہ اس نے سارا سال محنت کی ہے۔ اصل میں جلسیمیم اور ارجنٹم نائٹریکم یہ گیدرنگ سے خوف کھاتے ہیں، ان میں سیلف کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور ان کو خاص طور پر اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کیا وہ پاس کر سکیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ ناکامی سے ڈرتے ہیں، اور ناکامی سے ڈرنے کی وجہ سے ان میں امتحان کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کے زیر اثر وہ زندگی میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم انہیں تھوڑا سا علیحدہ کرنا چاہیں تو ارجنٹم نائٹریکم کے مریض کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ 2-3 علامات ایسی ہیں جو فوراً ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ارجنٹم نائٹریکم کا پیشنٹ ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اس کی پکچر ہے۔ اور اگر جلسیمیم ہو تو جلسیمیم کا بچہ تھکا ماندہ، سست اور لیٹے رہنا چاہتا ہے۔ اگر اس قسم کا مریض ہو تو یہ ہمیں جلسیمیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جلسیمیم ہے، اسے یورین زیادہ آتا ہے، سردی لگتی ہے۔ اس کے بعد جو دعا آتی ہے وہ ہے کارسینوسن۔ دوستو کارسینوسن کا مریض بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اور یہ نہایت ہی اچھی قسم کے جو بچے ہوتے ہیں، ایسے بچے جنہیں دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہو کہ یار ایسے بچے تو ہمارے ہونے چاہیے، یعنی کہ ان میں کوئی کسی قسم کا کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، بہت پیارے، سلیقہ مند اور خوبصورت ہوتے ہیں۔
دوستوں کارسینوزم میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک والدین کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ امتحان دینے جا رہے ہو، آپ کے نمبر 100 میں سے 100 آنے چاہیے، ایک نمبر بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو امتحان کے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کیونکہ وہ کسی کی بھی نظر میں گرنا نہیں چاہتے۔ اگر والدین نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے نمبر 100/100 ہونے چاہیے تو 100/100 ہونے چاہیے۔ اگر 99 بھی آ گئے تو ان کے لیے ان کی وہ عزت، وہ مرال والدین کی نظر سے گر جاتا ہے، اور 100/100 لینے کے چکر میں وہ امتحان میں خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب خوف کی حالت میں امتحان دیتے ہیں تو پھر مایوس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے ایتھوزا۔ ایتھوزا میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ، ایک موضوع پہ کنسنٹریشن نہیں کر سکتے، توجہ دینی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جب توجہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کا ذہن یکدم سپاٹ ہو جاتا ہے، ذہن میں کوئی بات نہیں رہتی، ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے وہ امتحان کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دعا ہے سلیشیا۔ سلیشیا میں بھی امتحان کا خوف پایا جاتا ہے، اور اس میں خوف کیوں پایا جاتا ہے کہ سلیشیا کسی بھی چیز کا انالیسس نہیں کر سکتا۔ انالیسس والی جو حص ہوتی ہے نا اس کی، وہ کمزور ہوتی ہے۔ اگر آپ سلیشیا کے مریض کو ایک فلم دکھا دیں اور اسے پوچھیں کہ آپ نے کیا دیکھا، وہ یہی کہے گا جی فلم بہت اچھی تھی لیکن میں اس کا تھیم نہیں بتا سکتا۔ کسی چیز کو سمجھنا، اس کا خلاصہ بیان کرنا، یہ سلیشیا کے مریض کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے، اور سلیشیا کے مریض امتحان میں اسی لیے ناکام ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں امتحان کا خوف ہوتا ہے۔ دوستو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں جن پر میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی حد تک مجھے علم ہے یا میرے ایکسپیرئنس میں ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ آج فیئر آف ایگزامینیشن یا فیلئر آف ایگزامینیشن، فیئر آف فیلئر، یہ موضوع تھا، اور اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں 5 ادویات کا ذکر کیا گیا ہے جو خاص طور پر اسی معاملے میں استعمال ہوتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔